برادران اسلام، آج رمضان المبارک حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت، باعظمت اور مقدس ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا انتظار 2 مہینہ پہلے سے ہی کیا کرتے تھے اور باضابطہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ اللہ اللہ، اتنا مقدس اور عظیم مہینہ کہ 2 مہینہ پہلے ہی ہمارے نبی انتظار فرماتے، گویا رمضان کی تیاری فرماتے، اہتمام فرماتے۔ ایسے عظیم الشان مہینے کی آمد ہے کہ جس کا انتظار ہر ایک مسلمان کو رہتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے معنی ہی ہے جھلسا دینا۔ اس مہینہ میں اللہ سبحانہ و تعالی روزے دار کے گناہوں کو جھلسا کر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسی لیے اس مہینہ کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کی وجہ بتائی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو رمضان کا روزہ ہے صرف ہم پر فرض نہیں ہوا، ہم سے پہلے بھی جو اہل ایمان تھے ان پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ آخر روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ اہل ایمان متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ تو حضرات، رمضان کا روزہ فرض کرنے کی وجہ تاکہ اہل ایمان متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور تقوی کی پہلی منزل ہے انسان ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے بچ جائے، اور گناہوں سے بچنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کار خیر کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کا اہتمام کرنے لگتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ دن میں روزہ رکھنا، رات میں تراویح کا اہتمام کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ تو رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ چالو ہونے والا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینہ میں ہر وہ کام بڑھ چڑھ کر کریں جس سے تقوی حاصل ہوتا ہو، جس سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہو، جس سے انسان کے تقوی میں مزید اضافہ ہوتا ہو۔ اس مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ روزہ رکھیں اور نمازوں میں اضافہ کر لیں۔ مثلا سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں۔ ناشتہ کے بعد صبح میں چاشت اور اشراق کی نماز کا اضافہ کر لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد، افطار کے بعد ہم اوابین کی نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔
بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سجدوں میں اضافہ کر لیں۔ اگر ہمارے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں تو تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور اگر نماز ہمارے ذمہ قضا ہے، بالغ ہوتے ہی ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا ہے، بالغ ہونے کے 10 سال کے بعد نمازی ہوئے، یا 15 سال کے بعد نمازی ہوئے، یا سال بھر کے بعد نمازی ہوئے، یا 1 ماہ کے بعد نمازی ہوئے، تو وہ نمازیں ہمارے ذمہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جلد سے جلد وہ نمازیں ادا کر لیں۔ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کی جگہ ہم قضائے عمری پڑھیں۔ اور نمازوں میں اضافہ کے ساتھ اس مہینہ میں خصوصیت کے ساتھ آدمی قرآن پڑھتا ہے، آدمی قرآن سنتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ قرآن کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پڑھیں، قرآن سنیں۔ اسی لیے تراویح کی نماز میں کلام پاک کا سننا بھی سنت ہے۔ ہمارے ہاں ایک عیب اور ایک بلا، ایک مصیبت اور ایک گناہ کا کام یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی جگہوں میں تراویح میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، اتنا تیز پڑھتا ہے حافظ قرآن کو اتنا تیز پڑھتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، حروف کٹ جاتے ہیں، جملے کٹ جاتے ہیں، معنی کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اس طرح قرآن پڑھنا کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے، معنی بدل جائے، مخرج کے ساتھ نہ پڑھنا، جان بوجھ کر حروف کو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ، حرام اور حرام ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کو چاہے انفرادی طور پر پڑھیں یا اجتماعی طور پر تراویح میں سنیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کو صحیح ادا کریں، صحیح پڑھیں، مخرج کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بلا ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے کہ زیادہ تر جگہوں میں اس طرح سے قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویح میں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس سے اللہ راضی کیا ہوگا؟ الٹا ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ الٹا اپنے ذمہ عذاب لے لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو غلط طریقے سے پڑھنے سے محفوظ رکھے، بچائے، اور صحیح معنوں میں صحیح مخرج کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت، اس کے بعد ہم استغفار کی کثرت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کیا کریں، اپنے گناہوں کا احتساب کیا کریں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم افطار کے وقت بھی اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، انسانیت کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات کریں، زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے اور قیام کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید کے ساتھ، تو اللہ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو حضرات، یہ رمضان کا مہینہ اپنی آغوش میں، اپنے دامن میں ڈھیر ساری برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرت کا مژدہ لے کر آ رہا ہے۔ لہٰذا اس مہینہ میں ہم خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کے ساتھ نمازوں کی کثرت کریں، سجدوں میں اضافہ کر لیں، اضافی نمازوں کا اہتمام کرنے لگیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات نکالیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام تر برکتوں سے، نعمتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور عالم اسلام
کہ حال زار پر رحم فرمائے، انسانیت پر رحم فرمائے، اور اس مہینہ کے طفیل اللہ تعالیٰ کورونا وائرس جیسے عذاب سے، بلا سے، مصیبت سے عالم انسانیت کو چھٹکارا عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ تقوی اپنانے کی، پرہیزگاری اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔